چھٹانے کے بعد میرے آقا پھر واپس ہوئے اور جانے کے بعد اپنے نبی اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ گئے اور رونے لگے ہیں، کہہ رہے امی تم تو جانتی تھی اس دنیا میں تمہارے سوا میرا کون تھا اور تمہارے سوا میرا کون تھا، تم بھی چلی گئی ہو۔ یہ رو رہے مصطفیٰ اپنی ماں کی قبروں سے لپٹ کر، لیکن ام ایمن آ جاتی ہے کہ بیٹا اب چلنا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا چلنے لگتے ہیں۔ یہ بچپنے سے میرے نبی نے غموں کے بوجھ کو اٹھایا ہے، وہ اپنے سینے پہ ساری پریشانیوں کو برداشت کیا ہے۔ نبی یہ کونین کی یہ شان ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں اگر انسان کو پریشانی ہوتی ہے تو ہم نے حدیث ترمذی کے اندر پڑھا ہے، اگر اللہ کسی کو کچھ پریشانی دیتا ہے تو سمجھ لو اللہ اس کی طرف متوجہ ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہاں تک صبر کر رہا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، جو تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، جو انسان پر مصیبت آتی ہے وہ اس کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے، ایسے گناہ کر لیتا ہے جو خدا کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رات ایسے گناہ کر لیتا ہے جو قرآن جو ہے گناہوں کا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، اور ایسے گناہ کر لیتا ہے جن سے خدا کو ناراض کر دیتا ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، اللہ اکبر، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس قبرستان میں جو ہم اور آپ جاتے ہیں اس کا ادب کیجئے گا۔ حضرت نے بتایا تھا کہ تھوڑا قبرستان پہ بھی روشنی ڈال دیجئے گا۔ قبرستان میں جانے کے ساتھ حالت میں جو ہے جوتیاں نہیں پہننی ہے، اس لیے کہ جوتیاں پہن کے جاؤ گے تو قبر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو قبر والوں کو تکلیف دیتا ہے وہ مصطفیٰ کا سچا امتی نہیں ہو سکتا، سچا وفادار نہیں ہو سکتا، سچا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ وہ صحابی جو شرابیں پیا کرتے تھے، مصطفیٰ کے ایک کہنے سے انہوں نے اپنی شرابوں کے برتن کو بھی توڑ دیا تھا، شرابوں کو بھی ختم کر دیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں قبرستان جاؤ تو قبرستان کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ اپنی جوتیاں اتار کر جاؤ۔ اگر قبر زیادہ ہے قبروں پر اتر کر جانا پڑے گا تو وہیں سے کونے سے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ دو، اس لیے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، وہیں سے قبول کر لے گا۔ تم کس لیے آئے تھے؟ اپنی ماں کے لیے اثار کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے بھائی کے لیے اثار کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے آئے تھے، سب اللہ جانتا ہے۔ اس کونے میں کھڑے ہو کے آپ کی دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد جمعے کے دن ضرور جایا کرو قبرستان نماز فجر کے بعد، اور یہ نبی کی سنت بھی ہے۔ میرے آقا احد کے شہیدوں کی قبروں پہ جایا کرتے تھے۔ آپ بخاری اٹھا کے دیکھیے، مسلم اٹھا کے دیکھیے، میرے آقا احد میں جایا کرتے تھے جو شہید ہو گئے ان کی قبروں پہ۔ اور اللہ اکبر، نبی کونین سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے، سورہ فاتحہ جو پہلا، جیسے ہم سورہ بقرہ سے پہلے قرآن کھولیں گے سورہ فاتحہ آئے گی، اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے اگر ماں انتقال کر گئی ہے، ماں کی قبر پہ جاؤ گے تو ماں اپنی قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اور جو تم جو ہے ثواب جو کچھ کہو گے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں وہ تمہارے لیے دعا کرتی ہے، کہتی ہے اے میرے مولا جب میں زندہ تھی کبھی میں نے اس کو تکیے کے نیچے سے دیا، کبھی رمدے سے اناج نکال کر دیا، کبھی کہیں سے اس کو چھپا کے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے۔ آج یہ میری قبر پہ آ گیا ہے مولا، اگر یہ میرا بیٹا، میں تو قبر میں ہوں لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو عزیز الحکیم ہے، تو عزت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تیرے بارگاہ میں اس کی والدہ اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے کہتی ہے مولا اس نے میری روح کو ثواب پہنچایا ہے، تو میرے بیٹے کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس لیے قبرستان جایا کرو، اور جانے کے بعد سب کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو، اس لیے کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں جانا ہے۔ جانے نہ جانے وہ کون سا وقت آئے گا کہ لوگ ہمیں بھی قبر میں اتار کے آ جائیں گے، اور ہمارا بھی مسجد میں اعلان ہو جائے گا کہ آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس سے بچنا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستغفرون ولا یستقدمون، جب موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو نہ ایک منٹ آگے ہوتا ہے نہ ایک منٹ پیچھے ہوتا ہے۔ اس کے بعد
اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں پوری رات قبرستان میں ایک بزرگ تھے جو قبر کھودا کرتے تھے. کیا یہ طبرانی کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں. عامر بن سلیمان جو ہے اس کے راوی ہیں, بین السطور میں یہ بات لکھی ہے. وہ قبر کھودا کرتے تھے. ایک دن وہ پہلے چلے گئے اور وہ ایک قبر کے 1000 روپے لیا کرتے تھے. اس کے بعد جو وہ پہلے چلے گئے تو انہوں نے 3 قبریں پہلے ہی کھود کے تیار کر دی. وہ بیٹھ گئے, تھوڑے تھک گئے تھے, ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی. کیا دیکھتے ہیں آسمان سے نور ہی نور آ رہا ہے, آسمان سے سفید لباس میں لوگ جو ہے اترے. کیا دیکھتے ہیں 2 انسان ہے اور 2 انسان آئے, ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے, ایک قبر کے اوپر جا کر کہہ رہا ہے پہلی قبر کو لکھ دو 10 بائی چوڑا 10 بائی لمبا چوڑا میں لکھ دو اس کو. وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ دوسری قبر پہ پہنچے جو انہوں نے تیار کر رکھی تھی, پہلے ان کا کام ہی تھا قبر کھودنا اور اس کی اجرت لینا, مزدوری لینا اور دوسرے کو دے دینا. تو اب دوسری قبر پہ جب پہنچے تو کہا اس نے جو نوری رجسٹر لے کر آئے تھے, جو نوری لباس پہن کے آئے تھے, کہ اس کی قبر کو لکھ دو 40 میل لمبا 40 میل چوڑا, اتنا لمبا چوڑا کر کے. جب تیسری قبر پہ پہنچے تو کہا کہ اس کی کو اتنا لکھ دو, سمجھ گئے, جتنا انگوٹھا اور انگلی کے درمیان, شہادت والی انگلی کے درمیان جگہ ہے, اتنا چوڑا لکھو. اب وہ تو چلے گئے, ان کی آنکھ کھل جاتی ہے جو قبر کھود رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں ماجرا کیا ہے. آج تک میں قبر کھودتا رہا لیکن ایسا میں نے واقعہ نہیں دیکھا. آج دیکھا ہے کہ پہلی کو جو ہے 10 گز لمبا 10 گز چوڑے میں لکھا گیا, دوسری کو 40 میں لکھا گیا اور تیسری کو بڑا ہی مختصر لکھا گیا. آقا فرماتے ہیں قبر میں میت کو رکھنے کے بعد جو قبر میں پہلا حملہ کرتی ہے تو وہ یہ ہے کہ قبر کے دونوں طرف سے جو ہے پاٹ ملتے چلے آتے ہیں اور ایسے مل جاتے ہیں کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے, انسان دب کے رہ جاتا ہے. اس کے بعد وہ دیکھنے لگے کہ آج دیکھ کے جاؤں گا کہ پہلی قبر میں کون آنے والا. جب آئے تو 7 آدمی جنازہ لے کر آ رہے تھے. کتنے؟ ارے کتنے بولو؟ 7 آدمی. پورے علاقے سے, پورے اس گاؤں اور شہر سے صرف آدمی کے جنازے کو 7 آدمی اٹھائے ہوئے تھے اور کوئی نہیں پہنچے. جب وہ آئے کہا بھائی قبر بیچتے ہو, کیا اجرت ہے تمہاری؟ کہا 1000 روپے. تو دے دی انہوں نے. اس کے بعد جب اس کے جنازے کی نماز شروع ہو گئی تو انہوں نے بھی نیت باندھ لی کہ میں بھی نیت باندھ لیتا ہوں, یہ بھی جو ہے اس میں شریک ہو گئے. اس کے بعد جب فارغ ہوئے جنازے کی نماز سے, انہوں نے ایک کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یار یہ تو بتا کیا پورے گاؤں میں 7 ہی آدمی ہے, اس کے جنازے کو 7 ہی آدمی لے کر آئے ہیں, کیا تمہارے باپ ہے؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہو, کیا تمہارے بھائی ہے؟ کہ چپ رہو, یہ ہمارے بھائی بھی نہیں ہے اور نہ ہمارے باپ ہے, یہ پورے گاؤں کے اندر ایک غریب انسان ہے جس سے نہ کوئی مسافہ کرتا ہے, جس سے نہ کوئی اپنے پاس بٹھاتا ہے, جس کی نہ کوئی دعوت کرتا ہے, جس کو نہ کوئی سلام کرتا ہے, جس سے نہ کوئی کلام کرتا ہے. جب رات کا وقت ہوتا پورا کاؤس ہو جاتا, رومتا خاموش ہو جاتا, اس کے چھپر سے کلام اللہ کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی, نبی کی نعت کی آوازیں آیا کرتی تھی. تو وہ سمجھ گیا کہ میں بھی 1 روپیہ نہیں لوں گا, لو 1000 واپس لو. اتنا غریب ہے جس سے کوئی جو ہے بات نہیں کرتا, لوگ اس کے مقام کو دنیا میں نہیں جانتے. اللہ کا دیکھو اس کا مقام کتنا ہے, یہ قبر میں آیا نہیں ہے, اللہ نے فرشتے پہلے بھیج دیے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا اللہ نے اس کی قبر کو چوڑا ہی نہیں بلکہ کشادہ بھی فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت لمبا چوڑے میں لکھ دیا, اس کا بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں. اس کے بعد وہ تو چلے گئے, جس کے ساتھ 4 ہی آدمی تھے جنازے کے. کتنے؟ 4 ہی آدمی تھے. ان سے کہا, انہوں نے آگے کہا کہ بھائی قبر کا کیا اجرت ہے؟ کہا 1000 روپے کے لیجئے, قبر دیجئے. انہوں نے لے لیے اور یہ بھی جو ہے جان تو سب کچھ کے سمجھ گئے تھے ان کے ناپ اور تولنے سے. تو انہوں نے پوچھا, جب جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے کا پھر ہاتھ پکڑ لیا کہ بھائی یہ تو بتا کہ تمہارے ابا ہیں؟ 4 ہی آدمی ہیں ان کے ساتھ.
क्या तुम्हारी माँ है या तुम्हारे भाई हैं? कहा कि चुप रहो, कैसी बातें करते हो, न ये हमारे बाप है, न भाई है, न कोई है, बल्कि एक मुसाफिर है जो 3 दिन से हमारी बस्ती में गश्त कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था, और एक इसने अपना खैमा नस्ब कर लिया था, उसमें 3 दिन से ये बैठता था, रात को सब सोते थे, ये अजान की इसके खैमे से आवाज आती थी। कुछ दिनों के बाद ये फिर चला गया, फिर आया, उसके बाद ये इसका इंतकाल हो गया। जब हमने तलाशी ली गई तो इसके खैमे के अंदर 1 रुपया भी नहीं निकला, इसके जो है पूरे सामान के अंदर एक न दिरहम निकला, न दनानीम निकला, न दिनार निकला, न रुपया निकला, न रियाल, न जो भी रहा, उस वक्त का कुछ भी नहीं निकला। तो हमने सोचा, गांव वालों अमीरों को बुलाया, यार ये तो बड़ा ही गरीब इंसान है और मुसाफिर है, इसका तो इस शहर में न कोई रिश्तेदार है, न कोई जान पहचान करने वाला है, इसके आखिर इसकी जो है तदफीन कैसे की जाए, इसको कफन का कपड़ा कैसे दिया जाए। तो उन अमीरों ने कहा झटकते हुए कि जल्दी 4 लोग ले जाओ, इन्फेक्शन हो जाएगा पूरी बस्ती में, अरे 4 ही दफन करे आओ। इसकी कोई वक्त ना थी, लेकिन वो समझ गया कि जब तुमने जो है 4 ही लोगों ने चंदा करके कफन का इंतजाम किया है और इसके कब्र के पैसे दे रहे हो, लो मैं भी इसकी कब्र के पैसे नहीं लेता, इसलिए कि इन अमीरों ने तो इसको भगा दिया है, लेकिन अल्लाह ने इसकी कब्र को 40 गज जो है लंबा कर दिया है और 40 गज चौड़ा कर दिया है, जिसकी जो है वक़्त दुनिया के अमीरों के सामने कुछ ना थी, अल्लाह ने उसके मकाम को इतना बुलंद कर दिया है कि उसकी कब्र को मरने के बाद जन्नत के बगीचों में से बाग बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद जब तीसरी कब्र के कहा, वो जाने लगे कब्र खोदने वाले के चलता हूँ, फिर दिल में आया क्या तीसरी कब्र का हाल और देख के जाऊं, इसमें कौन आता। तीसरी कब्र पर देखूं, जिनको कितना लंबा लिखा गया, उंगली और हाथ के दरमियान वो बैठे। तो अब उस दौर के जितने भी IAS IPS थे, जितने भी अधिकारी थे, जितने भी विधायक और मंत्री थे, अब जो है जनाजे में पैर रखने की जगह नहीं है, कागज देने की जगह नहीं है, लोग गाड़ियों पे गाड़ी है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने उससे झिझक के पूछा, ए फला कब्र बेचता है क्या? बड़े तकब्बुराना अंदाज में पूछा, कब्र बेचता है क्या? उसने कहा हाँ। क्या है उजरत? का 1000 रुपये। तो उन्होंने झिझकते हुए जो है मेरे चेहरे पर पैसे मारे, मैंने उनको उठा लिया। उसके बाद मैं समझ गया उसके जो ही जनाजे की नमाज हुई जिस तरह भी, लेकिन ईमान पे खात्मा नहीं था। इसलिए कि एक हदीस ये भी है, जिस जनाजे में 40 इंसान शामिल हो जाए अल्लाह उस जनाजे की मग़फ़िरत फरमा देता है, लेकिन बख्शता उसी को हो जिसका ईमान पे खात्मा हो। बेशक, सुभान। ये एक अमीर बादशाह की औरत थी और ये इसने झझक के उस टाइम के लोगों ने जो है उसके पैसे भी फेंक दिए। जब इसने देखा कि इसकी कब्र को तो इतना ही लिखा गया, अब इतनी जो अपनी उंगली और अंगूठे को देखो, अगर आदमी की बॉडी का कीमा भी करके रखो तो आ जाएगा। आदमी के पूरे जिस्म को तोड़ मड़ोड़ के भी रखो तो इतनी जगह में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। उसकी कब्र में जो फूलों से वो लोग लाद के आए थे, बिच्छू पैर निकलेंगे, सांप निकलेंगे, असही निकलेंगे। वो समझ गया कि तुम जो है तकब्बुराना अंदाज में चल रहे हो, ये फैसला खुदा ने फरमा दिया है, अरे तुम किस लिए आए हो। यहाँ तक कि आदमियों ने कहा कि अगर किसी प्रधान का कुत्ता भी मर जाए, किसी प्रधान का कुत्ता मर जाए तो सारे लोग देखने के आते हैं। किस लिए आते हैं? कि प्रधान को चेहरा दिखाई जाए। और जब प्रधान ही खत्म हो गए, जब पूछा तो एक भी नहीं आया। पूछा भाई क्यों नहीं आए? कि आप चेहरा कैसे दिखाना, प्रधान ही चले गए तो चेहरा कैसे